موجودہ جو حالات ہیں خطے کے، اس تعلق سے کچھ ہدایات، تعلیمات، توجیہ اور ارشاد جو آپ کے گوش گزار کری گئی، تو اسی ترتیب سے ہم آپ کے سامنے لے کر چلتے ہیں، جیسے امام صاحب نے آپ کے سامنے جمعہ کا خطبہ بطور خطاب بیان کیا۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، جو امن و امان، امن و سلامتی، زبان و بیان اور دیگر آداب و اخلاق، اس طرح کے حالات میں ایک مسلمان کا کردار اور ایٹیکیٹ یا آداب و اخلاق کیا ہونے چاہیے، نشست و برخاست اور گفت و شنید کے، اس تعلق سے اس موضوع پر ایک باقاعدہ قرآن کریم کی عظیم صورت کی طرف اشارہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ چند آیات اور چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ایک سوال، کوشچن، کہ اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان و جن کو کس لیے پیدا کیا؟ جی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سب سے عظیم مقصد تخلیق کائنات کا یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت ہو۔ پھر اس عبادت یا توحید الہی کے تحقیق کے لیے جس چیز کو انتہائی لازم اور ایک بیس قرار دیا، جس کے بغیر بسا اوقات آدمی اس عظیم مقصد کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے؟ امن و امان اور رزق۔ اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جو اس عظیم مقصد کے حصول و تحقیق کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ خوف اور ڈر۔ نمبر 2، بھوک و پیاس۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے چونکہ امن و امان انتہائی لازم اور ناگزیر ہے اللہ کی توحید کی تحقیق اور مقصد عبودیت کو کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا ذکر قرآن کریم میں اٹیچ کس سے کیا؟ رزق سے، اور فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، چونکہ وہ شرک کرتے تھے، فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ موحد بنے اور یہ بیت اللہ ہے، اس کے رب کی صرف عبادت کریں موحد بن کر، ٹھیک؟ فلیعبدوا لیوحدوا، یعنی صرف اللہ اکیلے کی عبادت کریں، ہر طرح کی عبادت کا وہی حقدار ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، تم بھوک سے مرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بیاب و غیا وادی ہونے کے باوجود بھی تمہیں رزق عطا کیا، کھانا پینا، راشن عطا کیا، کہ تم بھوک کی اس مشکل سے نمرد آزما نہ رہو کہ جو تمہیں ہر چیز سے اپنے آپ سے بھی مشغول کر دے، اور اس عظیم مقصد کی ادائیگی کے میں رکاوٹ اور مشکل کا سبب بنے یہ بھوک، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کا نقطہ توحید و آغاز بیت اللہ کو قرار دیا، اور پھر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ دوسری چیز، آدمی کی بھوک کے بعد سب سے زیادہ جو انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے وہ بد امنی ہوتی ہے، ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کا بہت عظیم احسان ہے کہ آپ بے خوف و خطر، اطمینان اور سکون کے ساتھ اس مقصد الہی کو جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے پورا کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، امن اور امان کے ساتھ۔ لہذا ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے جو مسلم معاشرے میں خوف اور ڈر کا سبب بنے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کے ایک فرمان کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا، جو سورہ النساء کی آیت نمبر کیا ہے؟ 83، شاید پہلے بھی ہم بارہا بتا چکے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے اس طرح کے حالات جو پراشوب حالات ہیں خطے کے، خوف و ڈر کے تقریباً، تو اس طرح کے حالات کے لیے قرآن کریم کی اسی آیت جو سورہ نساء آیت نمبر 83 ہے، اس میں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کے اس سلسلے میں آداب اور اخلاق، ایٹیکیٹ، طور طریقہ اور رویہ یہ ہوتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، انہیں کوئی خبر اور اطلاع موصول ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق ہو امن کے ساتھ، پیس کے ساتھ، یا اس کا تعلق ہو ڈر اور خوف کے ساتھ، تو وہ اس سلسلے میں لے دے نہیں کرتے۔ یعنی خوف کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا وجہ، بلا فائدہ ان کا کوئی سروکار نہیں، کام نہیں، کوئی مطلب نہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اس کو بحث مباحثہ کا موضوع نہیں بناتے، اس میں خود و خول نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جن کی ذمہ داری ہے یہ انہی کے لیے چھوڑ کر رکھیں کہ اس طرح کے مسائل کو وہی ڈسکس کریں۔
اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اضاعوا به. یہ منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منافقانہ روش ہے کہ جب بھی کوئی جلد بازی میں کوئی امن سے متعلق یا ڈر و خوف سے متعلق کوئی اطلاع ملی تو فوری طور پر فارورڈ کی، نہ یہ دیکھا کہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، یا اس سے کوئی اس کا رزلٹ کیا ہوگا، نیگیٹو ہوگا یا پازیٹیو ہوگا، یا یہ ہے کہ اس سے ایک قسم کا بلبلہ اور خوف اور ڈر بے چینی پھیلے گی. ان تمام چیزوں پر سے انہیں مطلب نہیں، بس بلا وجہ کے ایک مطلب شیطانی ایلچی کے طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ فوری طور پر بلا سوچے اسے نشر کرتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں. حالانکہ ان کو بحیثیت مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں کرنا تو یہ چاہیے تھا وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین، خلفاء اور کیا ہیں اولیاء امور، مسلمانوں کے اہل حل و عقد، ذمہ داران ہیں، اگر اس معاملے کو جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، جو صاحب اقتدار ہیں، انہی کے لیے چھوڑ دیتے کہ وہی ان طرح کے معاملات کو ہینڈل کریں تو معاشرہ بہت سی منفی چیزوں سے، سوچ سے، ڈر سے، خوف سے، بدامنی سے بچ کر اپنا وہ کام کرتا رہا جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اور جس کے لیے ان کے سامنے حالات و احوال میسر ہیں، اور الحمدللہ امن و امان اور سلامتی کے کوئی مسائل بھی نہیں ہیں. تو لہذا یہ جن ذمہ داروں کا جو اس کام کے ذمہ دار ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اہل حل وعقد ہیں، یہ ان کا کام ہے انہی کو اس طرح کے مسائل کو ہینڈل کریں. آپ کے پاس کوئی بات اس طرح کی ہے تو عام لوگوں میں نہ پھیلائیں بلکہ انہی کے لیے چھوڑ دیں، کیونکہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ، اس چیز کے جو ایکسپرٹ ہیں یا اس کی جو نالج ہے، جو علم رکھتے ہیں، وہ بہتر طریقے سے اس طرح کے مسائل کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو اگر اللہ کا فضل اور مہربانی تم پر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا خَلِيلًا، اکثر لوگ شیطان کے جال میں پھنس جاتے سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان اور پھر عمل صالح یعنی اتباع رسول صحیح ہے اور بہتر طریقے سے. مزید تفسیر کے لیے سورہ نساء آیت نمبر 83 دیکھیں. اس کے بعد علاوہ جو چند پوائنٹ بیان کیے گئے ان کی طرف پھر ہم آئیں گے. بعض حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استنباط کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ آپ پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ خطہ کس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے یا دوچار ہے. اس طرح کے حالات میں ہر آدمی اگر مطلب خوض و خفت اور بحث مباحثہ اس طرح کی چیزوں کو ڈسکس کرنے لگے تو اس کا نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کوئی ایسی بات نہیں ہے امت کے فائدے کی جس سے بے خبر رکھا ہو. یہیں دیکھ لیجیے جی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دونوں جو روایتیں میں بتا رہا ہوں یہ دونوں کے دونوں متفق علیہ ہیں، صحیحین کی ہیں، کہ کفا للمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مزید کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ جو سنے وہ بیان کرتا جائے. ادھر سے بات ہے جس کو کہتے ہیں افواہیں، شائعات وغیرہ، رومنگ، یہ حدیث اس کی مذمت کرتی ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لا یعنی ہی، کہ آدمی کو ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس سے اسے کوئی مطلب اور سروکار نہیں. کسی مرد کے لیے یہ زیب نہیں دیتا لا ينبغي لمسلم ان يتدخل بما لا یعنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ مطلب بے مطلب ہر چیز میں وہ ٹانگ اڑائے، ہر چیز میں وہ انٹرفیئر کرے. تو اپنے آپ کو لمیٹڈ رکھنا چاہیے اپنے کام میں، اپنے مطلب میں، جس سے اس کو سروکار ہے، جسے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، سروکار نہیں، اسے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. تو یہ جو احادیث آپ کے سامنے بیان کی گئیں اور اسی طرح قرآن آیات انہی کو بیس بنا کر چند ہدایات، توجیہ اور ارشاد کے طور پر نمازیوں کے سامنے رکھی گئیں. سب سے پہلی چیز کہ اس طرح کے مسائل کے اندر غور ہو یا اس طرح کے مسائل میں گپ شپ کرنا یا گفتگو یا کنورسیشن سے اجتناب کریں. نمبر 2، ہر چیز جو آپ کے پاس پہنچے اس طرح کی چیزوں کو کہیں فارورڈ وغیرہ نہ کریں کیونکہ اس سے خوف پھیلتا ہے. نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ کہیں بھی خدا نخواستہ اس طرح کے حادثات ہوں، حادثات کی انسیڈنٹ جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو واقعات ہو رہے ہوں ویپن وغیرہ، تو اس طرح کے ویڈیو اور تصویر نہ لی جائیں نہ شیئر کی جائیں. اور چوتھی بات کہ جو رزلٹ کہیں ہوتا ہے اس کے ایک تو ہے کہ جو حادثات ہو رہے ہیں اور دوسرے نتیجے میں انسیڈنٹ کا جو رزلٹ ہے، حادثات کا نتیجہ ہے کہیں آثار وغیرہ، اس طرح کے آثار کی تصویر
لینا یا فارورڈ کرنا سخت منع ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اولیاء امور کی طرف سے جو تعلیمات ہوں ان کی پابندی کرے، اور یہ اطاعت ولی امر کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو ہر قسم کے اس طرح کے ظلم و اعتداء اور دشمنوں کی بد اندیشی سے محفوظ و مامون رکھے۔ جو بھی امت کا برا چاہے اللہ رب العالمین اپنی حول و قوت سے اس کے شر سے امت مسلمان کو بچا کر محفوظ اور مامون رکھے۔